بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یمن کی ناکہ بندی برخاست کریں، تھریسا مے نے کیا سعودی حکمرانوں سے مطالبہ، ایران کے خلاف مل کر کام کرنے سے اتفاق۔ امریکہ آئی ایس کی شکست میں ایران کے رول کو اندیکھا کر رہا ہے، تہران نے مڈل ایسٹ کا استحکام متاثر کرنے کے الزام رد کر دیے۔ آئی ایس کی شکست کے بعد ایک بھی امریکی سپاہی کو عراق میں رہنے نہیں دیں گے، حشد الشعبی نے دی وارننگ۔ جنیوا بات چیت جاری، سیرین اپوزیشن نے کہا رشیا بشار حکومت پر دباؤ ڈالے۔ یو اے ای میں روک کر رکھا گیا، ایجپٹ کے سابق وزیر اعظم احمد شفیق نے لگایا الزام، الجزیرہ پر ویڈیو جاری۔ غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کا منصوبہ ملتوی، فتح نے کہا حماس سنجیدہ نہیں ہے۔ جنگ ہوئی تو نارتھ کوریا کو تباہ کر دیں گے، امریکہ نے دی دھمکی، رشیا نے پیونگ یانگ کے ساتھ تعلقات توڑنے کا مطالبہ خارج کر دیا۔ ٹرمپ کا برطانیہ دورہ کینسل کیا جائے، مسلمانوں کے خلاف ٹویٹ پر لندن کے میئر صادق خان نے کیا مطالبہ۔ ملک کے لیے کیے گئے فیصلوں کی کوئی بھی قیمت چکانے تیار ہوں، ہندوستان ٹائمز سمٹ سے مودی کا خطاب، بے نامی جائیدادوں کے خلاف کارروائی کا اشارہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے سعودی عرب کا دورہ کرتے ہوئے ایران کے رویے کے تعلق سے خبردار کیا ہے۔ سعودی عرب کے میڈیا میں کہا گیا کہ تھریسا مے نے شاہ سلمان اور کران پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کرتے ہوئے ایران کے بارے میں سعودی عرب کی تشویش میں شامل ہوتے ہوئے اس بات سے اتفاق کیا کہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس موقع پر تھریسا مے اور سعودی حکمرانوں نے مڈل ایسٹ کی صورتحال اور عراق میں آئیسس کے خلاف لڑائی میں کامیابیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ تھریسا مے نے سعودی عرب سے کہا کہ وہ یمن کی ناکہ بندی برخاست کرے۔ تھریسا مے نے سعودی عرب کا دورہ کرتے ہوئے شاہ سلمان اور پرنس محمد بن سلمان سے چہارشنبے کی رات کی ملاقات کی۔ تھریسا مے کے دفتر نے بتایا کہ وزیر اعظم نے سعودی حکمرانوں پر زور دیا کہ یمن کی بندرگاہوں پر امدادی سرگرمیاں اور کمرشل آپریشنز بحال کیے جائیں تاکہ انسانی بحران کو ٹالا جا سکے۔ اس موقع پر اس بات سے اتفاق کیا گیا کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہنگامی قدم اٹھائے جائیں۔ برطانیہ اور امریکہ سعودی اتحاد کے حامی ہیں جو 2015 سے یمن میں حملے کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ یمن بدترین انسانی بحران سے دوچار ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے سعودی اتحاد سے کہا کہ یمن کی ناکہ بندی ختم کی جائے اور فوری سلسلے میں کارروائی کی جائے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے یہ وارننگ بھی دی ہے کہ یمن کو کئی دہوں کے بدترین قحط کا سامنا ہے اور ملک کے 320 ضلعوں میں سے 95 ضلعوں میں بھوکے مرنے کی نوبت ہے۔ سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ یمن کے دارالحکومت صنعا میں الحوثیوں اور علی عبداللہ صالح کے وفاداروں کے درمیان جھڑپ میں 14 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ صنعا کی مسجد صالح پر کنٹرول کے لیے یہ لڑائی ہوئی۔ عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ لڑائی میں علی عبداللہ صالح کے 4 حامی مقام پر ہی ہلاک ہو گئے اور 5 ہاسپٹل میں چل بسا، جبکہ 9 الحوثی مارے گئے۔ ایران نے کہا کہ امریکہ آئی ایس کی شکست کے تعلق سے حقیقتوں کو نظر انداز کر رہا ہے یا اپنی آنکھ بند کیے ہوئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ امریکہ خطے میں دہشت گردی کے خلاف ایران کی لڑائی کی حقیقت کو نظر انداز کر رہا ہے اور مڈل ایسٹ میں آئی ایس کے بکھرنے پر پریشان ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے ایک بیان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ مائک پینس نے الزام لگایا تھا کہ ایران مڈل ایسٹ کا استحکام متاثر کر رہا ہے۔ بہرام قاسمی نے کہا کہ امریکی عہدیداروں کی طرف سے ایران کے خلاف
نہ ختم ہونے والے بیانات یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے حقیقتوں سے منہ موڑ لیا ہے یا IS کی شکست پر فکر مند ہیں۔ مائک پینس نے اس سے پہلے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کی حکومت دہشت گردی کے لیے ایران کی مدد کو برداشت نہیں کرے گی۔ قاسمی نے IS دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں عراق اور سیریا میں ایران کے رول کا حوالہ دیا اور کہا کہ کوئی بھی خطے اور دنیا میں دہشت گردی کی لعنت سے مقابلہ کرنے میں ایران کے مثبت اور تعمیری رول کو اندیکھا نہیں کر سکتا۔ یورپی یونین کے کاؤنٹر ٹیررزم عہدیدار نے کہا کہ IS کو شکست ہو گئی ہے لیکن یہ خطرہ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے۔ یورپی عہدیدار نے نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یورپ میں بڑے پیمانے پر IS فائٹرز نہیں آ رہے ہیں جیسا کہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ عراق کی والنٹیئر فورس حشد الشعبی کے ایک سینئر کمانڈر نے کہا کہ IS کی صفائی کے بعد عراقی سرزمین سے امریکی فوجوں کو واپس چلے جانا چاہیے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے حشد الشعبی کے کمانڈر ہادی الامیری نے کہا کہ اب جبکہ IS کو شکست ہو چکی ہے ہم ایک بھی امریکی سپاہی کو عراق میں رہنے نہیں دیں گے۔ حشد الشعبی والنٹیئر فورس یا لشکر ہے جو 2014 میں IS کے ابھرنے کے بعد بنایا گیا تھا۔ اس میں شیعہ اور سنی فائٹرز شامل ہیں۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جب عراقی فوجیں IS کے کنٹرول والے علاقے پر قبضہ کر لیں گی تو امریکی سپاہیوں کو عراق میں نہیں رہنا چاہیے۔ IS کے خلاف عراق کے کئی شہروں میں کامیابی میں حشد الشعبی نے اہم رول ادا کیا۔ جنیوا میں سیریا بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے لیکن اس سلسلے میں کوئی ٹھوس کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے اسٹافن ڈی مستورا نے منگل کو سیرین اپوزیشن کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے ایک دن پہلے صدر بشار الاسد حکومت کے عہدیداروں سے بات چیت کی تھی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے کہا کہ ملاقات کے موقع پر ماحول تعمیری اور پروفیشنل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت اگلے ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ اس بات چیت میں 7 سال سے جاری بحران کے سیاسی حل پر غور کیا جا رہا ہے لیکن بشار الاسد کے مستقبل کے بارے میں اختلافات برقرار ہیں۔ 2011 سے جاری سیریا جنگ میں 3,40,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ حال ہی میں سیریا اور عراق میں IS کو فیصلہ کن شکست ہوئی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ سیریا کی اپوزیشن چاہتی ہے کہ رشیا سیریا میں بحران حل کرنے کے سمجھوتے کے لیے بشار حکومت پر دباؤ ڈالے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیریا کے صدر بشار الاسد نے میلاد النبی کے موقع پر ایک مسجد میں ہونے والی تقریب میں برسرعام شرکت کی۔ بوسنیا میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل عام اور جنگی جرائم کے کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد کروشیا کے سابق کمانڈر سلوبدان پراجک نے ہیگ کی عدالت میں زہر پی لیا تھا۔ بعد میں ہاسپٹل میں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ ایک دن پہلے جب عدالت کی کارروائی کے دوران اس نے زہر پی لیا، سنسنی مچ گئی تھی اور کارروائی کو فوری روک دیا گیا تھا۔ ایران نے بحرین کے شیعہ عالم شیخ عیسیٰ قاسم کی صحت کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور عالمی اداروں سے کہا ہے کہ وہ ان کے گھر کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے فوری دخل دے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے کہا کہ بزرگ عالم کے علاج میں دیری سے ہونے والے نتیجوں پر بحرین کی حکومت کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ بحرین میں شیعہ جماعتوں کے اتحاد الوفاق کے لیڈر شیخ عیسیٰ قاسم تقریباً 1 سال سے گھر پر نظر بند ہیں۔ حال ہی میں خبریں آئی تھیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور انہیں علاج کی فوری ضرورت ہے۔ فلسطینی جماعت فتح کے ایک عہدیدار نے الزام لگایا ہے کہ حماس اتحاد کے سمجھوتے کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہے۔ اس عہدیدار نے سمجھوتے پر عمل آوری کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 2 دن پہلے یہ بات کہی۔ صدر محمود عباس کی فتح تحریک کے عہدیدار عزام الاحمد نے کہا کہ حماس قاہرہ سمجھوتے کی پابند نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب تک مسائل برقرار ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے حماس نے کہا تھا کہ وہ اس سمجھوتے کے تحت اپنے ہتھیار نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حماس اور فتح نے سمجھوتے کے تحت غزہ کی انتظامی اتھارٹی دسمبر کی 1 تاریخ سے قومی اتھارٹی کے حوالے کرنے کے منصوبے کو ملتوی کر دیا ہے۔ اب 10 دسمبر تک اختیارات حوالے کیے جا سکتے ہیں۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں نے ایک فلسطینی کسان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فلسطین کی مان نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ مارے گئے فلسطینی کی پہچان محمود اود کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ واقعہ نابلس کے قریب قصرہ گاؤں میں پیش آیا۔ امریکی پولیس کے ہاتھوں حال ہی میں ایک ایرانی نوجوان کی موت ہو گئی جس کی تحقیقات کے مطالبے تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ امریکی پولیس اس ایرانی نوجوان کو گولی مارنے کے حالات کے بارے میں قابل قبول صفائی دینے میں ناکام رہی۔ یہ واقعہ 17 نومبر کو ورجینیا میں پیش آیا تھا۔ اس ایرانی امریکن کی پہچان بیجان قیصر کی حیثیت سے کی گئی ہے جس کے سر میں 3 گولیاں ماری گئیں۔ اس نوجوان کے خاندان نے ایک بیان میں کہا کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس کی گاڑی میں کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے قیصر کے بے رحمانہ قتل کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایران سنجیدگی سے یہ مسئلہ مناسب فورمز میں اٹھائے گا۔
لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے باقاعدہ طور پر اپنا استعفی واپس لے لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حالات اچھی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حریری کے دفتر کی طرف سے جاری ایک بیان میں یہ بات کہی گئی۔ سعودی عرب میں سال 2016 میں 27,264 دراندازوں کو گرفتار کیا گیا۔ اخبار عرب نیوز نے یہ بات بتایا گیا کہ ان کے پاس سے 3,554 ہتھیار ضبط کیے گئے۔ وزارت داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی۔ اس دوران عرب میڈیا کی ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی بارڈر گارڈز نے سنائی علاقے سے ڈرگز کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے اور 7,45,000 گولیاں ضبط کی ہیں۔ جی سی سی ملکوں کی سالانہ چوٹی کانفرنس 5 اور 6 دسمبر کو کویت میں ہوگی۔ بتایا گیا کہ قطر بحران کا اس کانفرنس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جی سی سی ارکان میں سعودی عرب، بحرین، یو اے ای، کویت اور قطر شامل ہے۔ کویت کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ موجودہ اختلافات کے باوجود یہ چوٹی کانفرنس ہوگی، لیکن اس میں کون کون حصہ لیں گے یہ بات اب تک صاف نہیں ہے۔ بحرین نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ اگر قطر اپنی پالیسیاں نہیں بدلتا ہے تو وہ اس میٹنگ میں حصہ نہیں لے گا۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں ہوں شجی اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے علت دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ یمن کی ناکہ بندی برخاست کریں، تھریسا مے نے کیا سعودی حکمرانوں سے مطالبہ۔ ایران کے خلاف مل کر کام کرنے سے اتفاق۔ امریکہ آئی ایس کی شکست میں ایران کے رول کو اندیکھا کر رہا ہے۔ تہران نے مڈل ایسٹ کا استحکام متاثر کرنے کے الزام رد کر دیے۔ آئی ایس کی شکست کے بعد ایک بھی امریکی سپاہی کو عراق میں رہنے نہیں دیں گے، حشد الشعبی نے دی وارننگ۔ جنیوا بات چیت جاری، سیرین اپوزیشن نے کہا رشیا بشار حکومت پر دباؤ ڈالے۔ یو اے ای میں روک کر رکھا گیا۔ ایجپٹ کے سابق وزیر اعظم احمد شفیق نے لگایا الزام، الجزیرہ پر ویڈیو جاری۔ غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کا منصوبہ ملتوی، فتح نے کہا حماس سنجیدہ نہیں ہے۔ جنگ ہوئی تو نارتھ کوریا کو تباہ کر دیں گے، امریکہ نے دی دھمکی۔ رشیا نے پیونگ یانگ کے ساتھ تعلقات توڑنے کا مطالبہ خارج کر دیا۔ ٹرمپ کا برطانیہ دورہ کینسل کیا جائے، مسلمانوں کے خلاف ٹویٹ پر لندن کے میئر صادق خان نے کیا مطالبہ۔ ملک کے لیے کیے گئے فیصلوں کی کوئی بھی قیمت چکانے تیار ہوں، ہندوستان ٹائمز سمٹ سے مودی کا خطاب، بے نامی جائیدادوں کے خلاف کارروائی کا اشارہ۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو خبر ہے کہ یو اے ای میں ایجپٹ کے سابق وزیر اعظم احمد شفیق کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ اس تعلق سے الگ الگ دعوے کیے گئے ہیں۔ احمد شفیق کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ انہیں یو اے ای چھوڑنے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے ایجپٹ کے صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا جو اگلے سال ہونے والے ہیں، لیکن یو اے ای کے ایک وزیر نے ان کے دعوے کو غلط بتایا کہ انہیں روکا گیا ہے۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ انور قرقاش نے کہا کہ احمد شفیق کے واپس جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ 2012 کے الیکشنز میں شکست کے بعد ایجپٹ سے یو اے ای فرار ہو گئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یو اے ای کے عہدیداروں نے انہیں ملک چھوڑنے سے روک دیا ہے۔ احمد شفیق نے الجزیرہ چینل کو بھیجے گئے ایک ویڈیو پیام میں کہا کہ میں ایجپٹ کے معاملات میں دخل اندازی کو رد کرتا ہوں، میں میرے ملک کی خدمت کے مقدس مشن پر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے روک دیا گیا۔ انور قرقاش نے اس کے جواب میں ٹویٹر پر کہا کہ احمد شفیق ناشکرے ہیں۔ انور قرقاش نے کہا کہ شفیق نے یو اے ای میں پناہ لی ہے۔ 2012 کے الیکشن کے نتیجے کے بعد وہ ایجپٹ سے بھاگ آئے، ہم نے انہیں ہر سہولت دی اور فراغ دلی سے
سے ان کی میزبانی کی، حالانکہ ان کے تعلق سے ہمیں کچھ اعتراضات تھے۔ ان الیکشنز میں احمد شفیق کو محمد مرسی کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ ایجپٹ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کے خلاف مقدمہ بھی چلایا گیا تھا اور انہیں کرپشن کا مجرم قرار دیا گیا تھا، بعد میں انہیں بری کیا گیا۔ احمد شفیق 2011 میں عرب انقلابات کی لہر کے دوران 1 مہینے سے کچھ زیادہ عرصے تک ایجپٹ کے وزیر اعظم رہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے نارتھ کوریا کے ساتھ تعلقات توڑنے کے لیے امریکہ کے مطالبے کو رد کر دیا ہے۔ سرجی لاوروف نے بیلاروس کے دارالحکومت میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس مطالبے کو غلط سمجھتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا تھا کہ تمام ملکوں کو نارتھ کوریا کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ امریکہ نے وارننگ دی ہے کہ اگر کوریا کے علاقے میں جنگ شروع ہوتی ہے تو نارتھ کوریا کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے UN سیکیورٹی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ نارتھ کوریا کے ڈکٹیٹر نے ایک ایسا راستہ چنا ہے جو دنیا کو جنگ کے قریب کرتا ہے، جنگ سے دور نہیں۔ اگر جنگ ہوئی تو کسی غفلت میں نہ رہیں، نارتھ کوریا کے نظام کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چائنا کچھ زیادہ کرے۔ امریکی سفیر نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے صدر زی جن پنگ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں چائنا کو کسی بھی حال میں نارتھ کوریا کے لیے تیل کی سپلائی روکنی ہوگی۔ اس موقع پر زی جن پنگ نے کہا کہ بیجنگ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کا حامی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں رشیا کے سفیر نے امریکہ اور نارتھ کوریا سے کہا کہ وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جن سے کوریا کے علاقے میں تناؤ اور بڑھتا ہو۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے رشیا کے سفیر نے کہا کہ انہیں تناؤ میں اضافے پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر قدم کے نتیجوں پر غور کر لیا جائے اور پیچھے ہٹا جائے۔ ایک دن پہلے نارتھ کوریا نے اپنا اب تک کا سب سے طاقتور بیلسٹک میزائل تجربہ کیا تھا، جس کے بعد سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ ہوئی۔ یہ میزائل 4500 کلومیٹر کی دوری تک وار کر سکتا ہے اور امریکہ کا کوئی بھی شہر اس کے نشانے پر ہے۔ اس تجربے کے بعد نارتھ کوریا نے دعویٰ کیا کہ اس نے مکمل نیوکلیئر طاقت حاصل کر لی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نارتھ کوریا کے تجربے کے بعد کہا کہ واشنگٹن پیونگ یانگ کے خلاف نئی پابندیاں لگائے گا۔ رشیا کے سفیر نے امریکہ اور ساؤتھ کوریا سے کہا کہ وہ اپنی فوجی مشقیں کینسل کر دیں کیونکہ اس سے دھماکو صورتحال پیدا ہوگی۔ رشیا نے نارتھ کوریا کے میزائل تجربوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ پیونگ یانگ نے ایک بار پھر UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے، جو انتہائی افسوس کی بات ہے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ میٹنگ کے دوران یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے چائنا سے کہا کہ اس پر ہر طرح سے دباؤ ڈالا جائے، لیکن رشیا کے سفیر نے کہا کہ پابندیاں سیاسی اور سفارتی حل کا بدل نہیں ہو سکتی۔ چائنا کے سفیر نے بھی تمام فریقوں سے کہا کہ وہ صبر سے کام لیں اور اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس دوران نارتھ کوریا کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اپنے تازہ میزائل تجربے کا ویڈیو فوٹیج جاری کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے بعض زہریلے ویڈیوز اور تصویریں پوسٹ کی گئی ہیں۔ برطانیہ کی ایک کٹر امیگریشن مخالف لیڈر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹرمپ نے یہ ویڈیوز اور تصویریں شیئر کی ہیں جن میں مسلمانوں کو انتہائی بھونڈے انداز میں پیش کیا گیا ہے اور انہیں تشدد اور خون خرابے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ کئی گوشوں کی طرف سے ٹرمپ کے ٹویٹس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ خود برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے اور دوسرے برٹش سیاستدانوں نے ٹرمپ کی اس حرکت کی مذمت کی۔ اس دوران برطانیہ کے ایک اسکالر نے کہا کہ ٹرمپ کی مسلم دشمنی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ڈاکٹر راڈنی شیکسپیئر نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ دوسرے انسانوں کے تعلق سے بھی صدر ٹرمپ کی دشمنی اور جہالت کی کوئی حد نظر نہیں آتی۔ اس دوران برطانیہ کی لیبر پارٹی کے لیڈر جرمی کاربائن نے ٹرمپ کے ٹویٹس کی مذمت کرتے ہوئے انہیں خطرناک بتایا۔ اس دوران ٹرمپ نے ان کے ٹویٹس پر تھریسا مے کی تنقیدوں کو رد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ مجھ پر توجہ مت دیجیے، برطانیہ میں کٹر اسلامی دہشت گردی سے ہونے والی تباہی پر توجہ دیجیے۔ تھریسا مے کے ترجمان نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے جو کیا ہے وہ غلط ہے۔ یورپی یونین نے کہا کہ جب تک ترکی ثبوت پیش نہیں کرتا گولن نیٹ ورک کو دہشت گرد نہیں سمجھا جائے گا۔ یورپی یونین کے کاؤنٹر ٹیررزم چیف نے کہا کہ ہم ترکی کے اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے کہ امریکہ میں رہنے والے فتح اللہ گولن کا نیٹ ورک ایک دہشت گرد گروپ ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے یورپی عہدیدار نے یہ بات کہی۔ ترکی کی حکومت پچھلے سال کی ناکام فوجی بغاوت کے لیے گولن کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے، جس کے بعد ترکی کی حکومت مسلسل کریک ڈاؤن کر رہی ہے جس میں ہزاروں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پوپ فرانسس بنگلہ دیش کے دورے پر پہنچے۔ حال ہی میں انہوں نے میانمار کا دورہ کیا تھا۔ وہ بنگلہ دیش میں 3 دن گزاریں گے اور صدر عبدالحمید، وزیر اعظم شیخ حسینہ اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ وہ کیتھولک عیسائیوں کی تقریبوں میں بھی حصہ لیں گے۔ پوپ نے میانمار کا دورہ کرتے ہوئے آنگ سان سوچی سے ملاقات کی لیکن لفظ روہنگیا استعمال نہیں کیا۔ ان کے دورے سے روہنگیا مسلمانوں کو کافی امیدیں تھیں لیکن اب روہنگیوں کے کیمپس میں مایوسی دیکھی جا رہی ہے۔
अब कुछ नेशनल न्यूज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने मुल्क की भलाई के लिए जो कदम उठाए हैं उनके लिए वो कोई भी सियासी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। उनका इशारा जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसलों की तरफ था। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत मुल्क को करप्शन से पाक बनाने की पाबंद है। दिल्ली में एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद कालाधन सिस्टम में वापस आया है जो पहले एक मुतवाजी या पैरेलल मईशत का हिस्सा था। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट का इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद बनाए गए डेटा से हुकूमत को करप्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिल रही है। अवाम को सहूलतें पहुंचाने और चोरियां पकड़ने में आधार के रोल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह निज़ाम बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाई में भी एक अहम हथियार साबित होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस दिन मुल्क में हर माली लेन देन के लिए कोई टेक्निकल और डिजिटल ठिकाना होगा उस दिन मुनज़्ज़म या ऑर्गेनाइज्ड करप्शन को बड़ी हद तक रोक दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे मालूम है कि मुल्क को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैंने जो कदम उठाए हैं और जो रास्ता चुना है उसके लिए मुझे कितनी बड़ी सियासी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मोदी ने कहा कि पिछले 70 साल से लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं। सिस्टम तरक्की और कामयाबी में रुकावट है। मेरी कोशिशें और अहद है कि सिस्टम से अवाम की ये लड़ाई जल्द ख़त्म हो और ज़िंदगियां आसान हो। मोदी ने कहा कि पिछले 70 साल से मुल्क में एक टूटा फूटा सिस्टम काम कर रहा है और वो उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुल्क के गरीबों के हालात बेहतर हो सकें। मोदी ने कहा कि करप्शन से पाक सिस्टम उनकी हुकूमत की तरजीह है। अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान टाइम्स समिट से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान न सिर्फ एक उभरती हुई मुआशी ताकत है बल्कि एक बड़ी आलमी कुव्वत भी है। जम्मू कश्मीर के बदगाम और बारामूला जिलों में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 5 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। 4 मिलिटेंट्स बदगाम में होने वाले एनकाउंटर में मारे गए। ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दूसरा एनकाउंटर बारामूला के एक जंगलाती इलाके में हुआ जिसमें 1 मिलिटेंट मारा गया। आखिरी खबरें मिलने तक उस इलाके में ऑपरेशन जारी था। इस दौरान जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि 2017 में जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यमन की नाकाबंदी बर्खास्त करें, थेरेसा मे ने किया सऊदी हुक्मरानों से मुतालबा। ईरान के खिलाफ मिलकर काम करने से इत्तेफाक। अमेरिका आईएस की शिकस्त में ईरान के रोल को अनदेखा कर रहा है। तेहरान ने मिडल ईस्ट का इस्तेहकाम मुतासिर करने के इल्जाम रद्द कर दिए। आईएस की शिकस्त के बाद एक भी अमेरिकी सिपाही को इराक में रहने नहीं देंगे, हर्षद शाबी ने दी वार्निंग। जेनीवा बातचीत जारी, सीरियन अपोजिशन ने कहा रशिया बशार हुकूमत पर दबाव डाले। यूएई में रोक कर रखा गया। इजिप्ट के साबिक वजीर आजम अहमद शफीक ने लगाया इल्जाम। अल जजीरा पर वीडियो जारी। गजा का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने का मंसूबा मुलतवी। फतेह ने कहा हमास संजीदा नहीं है। जंग हुई तो नॉर्थ कोरिया को तबाह कर देंगे, अमेरिका ने दी धमकी। रशिया ने प्योंगयांग के साथ ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा खारिज कर दिया। ट्रंप का बरतानिया दौरा कैंसिल किया जाए। मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट पर लंदन के मेयर सादिक खान ने किया मुतालबा। मुल्क के लिए किए गए फैसलों की कोई भी कीमत चुकाने तैयार हूं। हिंदुस्तान टाइम्स समिट से मोदी का खिताब। बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।